السلام علیکم جی. اب تک جو ہے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انٹرویو لیا ہے منصور علی خان صاحب نے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ خبر چل رہی ہے. منصور علی خان صاحب نے انٹرویو لیا ہے. اس انٹرویو کے دوران جو باتیں آف دی ریکارڈ ریکویسٹ کی گئی تھیں، جو انٹرویو دینے والے کا رائٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہیں، نشر ہو گئی ہیں. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی اسے بہت زیادہ گھما رہی ہے اور اس کے اوپر دھمالیں ڈال رہی ہے. اچھا، اس طرح کا ایک لیک اس سے پہلے بھی پاکستان کی ٹی وی تاریخ کے اندر ہو چکا ہوا ہے، اور وہ لیک ہوا تھا دنیا کا. اور محترمہ مہر بخاری صاحبہ جو تھیں وہ اس کے اندر تھیں، اور جو ہے وہ مطلب کہ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں، کاشف صاحب جو تھے وہ وہاں کے سی ای او تھے میرا خیال، دنیا کے، پتہ نہیں اب بھی ہوں گے ایم ڈی یا سی ای او. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب سے کوئی سخت سوال نہیں کرے گا، اور جناب یہ اور وہ. میرا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ لیک ہو گیا. وہ پتہ چلا کہ جناب کوئی ڈی ایس این جی کے اوپر کسی نے کنڈا ڈال لیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا. بہرحال وہ لیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک تاریخ کے اندر یہی ذکر ملتا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک کلوزڈ ایٹماسفیئر کے اندر کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ پیرافرنیلیا بھی نہیں ہوگا. ایک کیمرہ مین ہوگا یا میکسیمم 2 کیمرہ مین ہوں گے، اس کے بعد ایک این ایل ای ہوگا، اور این ایل ای کے بعد جو ہے یہاں تک وہ سارا ڈیٹا اتر جانا چاہیے. اس کے بعد جو ایس ای او کرتا ہے اپنا، اس تک تو یہ پہنچے ہی نہیں ہوں گے. تو لے دے کے این ایل ای اور کیمرہ مین 2 ہی لوگ ہیں جو اس کے اندر ملوث پائے جا سکتے ہیں، جنہوں نے یہ حرکت فرمائی ہو. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ نے بی ایم ڈبلیو لی تھی 2008 کے اندر، جب یہ جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ بیچ دی ہے. اب ظاہر مریم کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. اب یہ بڑی مشہور و معروف بی ایم ڈبلیو ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو شاہ عبداللہ نے ایٹمی دھماکے کرنے کے اوپر خوش ہو کے فرتے جذبات کے اندر آ کر یہ بی ایم ڈبلیو جناب نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ تحفے میں دی تھی. اور نواز شریف صاحب کی آپ بھول پنا دیکھیں، میں بھول پنا ان کے منہ کے اوپر بھول پنا ہی نظر آتا ہے مجھے، پتہ نہیں یہ میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے. بھول پنا دیکھیں کہ وہ یہ تحفہ وہیں پہ چھوڑ آئے، توشہ خانے کا تحفہ کہہ کے. اگر وہ اس کو ذاتی تحفہ کہہ کے لے بھی آتے تو ان کے اوپر کوئی بار نہیں تھی. ان کو بھجوائی گئی تھی یہ باقاعدہ گاڑی پاکستان کے اندر کہ اب آپ اس کے اوپر ٹریول کیا کریں گے. انہوں نے وہ نہیں لی. لیکن اس گاڑی کے بارے میں وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے بعد ظفر اللہ جمالی آئے، شوکت عزیز آئے، اور یہ ان سب کو پتہ تھا. اور بلکہ وہ درمیان میں چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، 3 وزیر اعظم آئے. تینوں وزیر اعظم کے سامنے یہی بریفنگ تھی کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی امانت ہے اور یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور وہ گاڑی کھڑی رہی. اس کو فلیٹ کے اندر شامل کر کے، ہوتا ہے نا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا یا پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک فلیٹ ہوتا ہے، اس فلیٹ کے اندر اس کو شامل نہیں کیا گیا. اگر وہ توشہ خانہ کا حصہ تھی، ریکارڈ کے اوپر تھی، تو پھر اس کو اس فلیٹ میں شامل کیا جاتا، یوز کیا جاتا. وہ کھڑی گاڑی گل گئی. ٹھیک ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی کو جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے حوالے سے بھی آن بورڈ رکھتے تھے. ملتان کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو پنجاب حکومت نے کروائے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کروائے. اور ملتان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ پل نہیں بھی بنتا تھا وہاں پہ بھی چاچو نے جا کے پل بنوایا ملتان کے اندر. جہاں پہ ضرورت پڑی اوور ہیڈ برج بنا دیا. اور جناب پورے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ جو تھا وہ ملتان پہ لگا دیا انہوں نے ان سالوں کا. تو اس صورت کے اندر وہ بڑے کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہے تھے. اندروں پاویں کالا کوٹ پا کے میاں صاحب پہنچ جاندے
ہاں جی لیکن بظاہر وہ بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہے تھے. تو اس کوآرڈینیشن کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ویسے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی تو وہاں سے الیکشن لڑنا ہے, علی موسیٰ گیلانی نے بھی لڑنا ہے. تو اگر پروونشل گورنمنٹ کام نہ کروا کے دے تو ان کی صحت تو وہ والی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بھی ان کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چلنا تھا. تو اس میں ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ کہا کہ وہ آپ کی جو گاڑی تھی وہ کھڑی ہوئی ہے تو آپ منگوا لیں. تو میاں صاحب نے وہ گاڑی منگوا لی, وہ جو توشہ خانہ کو ادائیگی ہوتی ہے وہ کر کے. جو آئی گڈی میاں صاحب نے دیکھی, اب میاں صاحب جو ہیں وہ گاڑیوں کے بڑے شوقین ہیں, تو انہوں نے اسے جھوٹے چاٹے کوئی نہیں لیے اور وہ کسی نے بیچ بوجھ چھڈی. اور اب یہ اس کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ 5 کرات کی ہیروں کی انگوٹھی سے, یا وہ جو 170 تولے یا 200 تولے کا وہ جو ہار آیا تھا اس سے, یا جو وہاں پہ کھجوروں کے پیکٹ تک نہیں چھوڑے گئے, اس سے تو کمپیئر نہیں نہ کر سکتے بھائی. وہ 12 اکتوبر 99 سے 2008 تک وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی رہی ہے. جب آپ چلاتے ہیں تو پھر اس کی مینٹیننس کرتے ہیں, جب آپ چلی ہی نہیں وہ گاڑی تو اس کی مینٹیننس کیا ہونی ہے. لیکن اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا ہے, اور اس ایشو کو بنانے, اس کلپ کو لے کے اس گاڑی کو ایک ایشو بنا کے ہو اور پھر جناب وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں پراپرلی اپنی لیڈر کو اس کے حوالے سے بریفنگ دینی چاہیے تھی. ویسے لیڈر صاحب آپ بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں گلا تھا کہ جناب مطلب کہ میاں یار یہ لوگ یہ بھی نہیں بتا پائے کسی کو پراپرلی کہ میاں نواز شریف جب بھی پرائم منسٹر بنا ہے اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اپنی جیب سے چلایا, اس نے سرکاری خزانے سے کوئی پیسے نہیں لیے, ماں سوائے وہاں پہ کام کرنے والے افسروں کی تنخواہوں کے. اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو چائے پانی کا خرچہ ہے, کھانے کا خرچہ, وہ ہمیشہ اپنی جیب سے دیا ہے. اور پہلے دن جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو میاں شریف صاحب نے بلا کے ان کو کہا تھا, میں کچھ چیزوں کا ذاتی بھی آگاہی ہے میری, مطلب یا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے یا سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے, تو میاں شریف نے کہا تھا کہ وہاں سے میں تمہیں روٹی کھاتا ہوا نہ دیکھوں, اس خرچے سے خرچہ تمہارا یہاں سے جائے گا. اور وہ جاتا رہا ہے. جب بھی میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں اور جب تک میاں شریف حیات رہے ہیں, وہ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہاں کے مہینے کا خرچہ بھجوانا ہے, اور وہاں سے ہم نے سرکاری کھاتے سے کھانا, روٹی بھی نہیں کھانی, پانی بھی نہیں پینا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو لوگ جو تھے ان کا ٹکر پانی جو تھا وہ میاں شریف صاحب نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا. اور وہاں سے جو ملنے والی تنخواہ تھی وہ جو تھی وہ ڈونیشن میں جاتی تھی. اور آخری دفعہ جو ہے وہ سوات کے اندر جو ہاسپٹل, کڈنی ہاسپٹل نواز شریف صاحب نے اپنی اور اسحاق ڈار کی ڈونیشن سے بنوایا تھا, اس کی مینٹیننس اور چلانے کے اندر ان کی جو تنخواہ تھی وہ جایا کرتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. بھلے وہ تنخواہ میاں نواز شریف کی 1,80,000 تھی یا 2 لاکھ تھی, جس کو بڑھا کے 8 لاکھ کیا تھا جناب عمران احمد خان نیازی نے. میرا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یار یہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ان کی اپنی ٹیم کو اس کا کوئی ہوش نہیں ہے, یا اپنی ٹیم کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کرے. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہتے, وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے, تو پھر نتیجے کے طور کے اوپر اقامہ نکال لاتے ہیں, وہ اس میں سے پاناما میں سے اقامہ نکال لاتے ہیں. پروپیگنڈے کا زور اتنا زیادہ ہے, یہ اپنا سچ بولنے کو تیار نہیں ہے تو لوگوں کا جھوٹ بک جاتا ہے, یہ اپنا سچ پریزنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے جی. دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو جج حضرات جو ہیں, سپریم کورٹ کے جج حضرات کے حوالے سے ہم تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے یا پہنچائی گئی ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے جو یہ اب جو دوبارہ آج سینٹ سے پاس ہو گیا نا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ جو ہے, اس کے اندر ترمیم اپروو ہو گئی نا دوسری دفعہ, تو اب 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اور جب اگر 10 دن کے بعد امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, اس سے پہلے صدر صاحب یہ حرکت فرمانے لگے ہیں, کوآرڈینیشن پوری کر لی ہے انہوں نے کہ وہ اس کا ایک بنائیں گے ریفرنس, اور ریفرنس بھجوا دیں گے سپریم کورٹ کو, اور وہ جو ہے وہ اس کو کر دیں گے بے نقاب, وہ اس کو کر دیں گے انڈو ٹائم فش.
اس کے اوپر آج ایک حملہ کیا ہے بلاول نے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تھا یہ اس پروجیکٹ عمران خان کا حصہ ہے جس کے اندر چیف جسٹس نے بھی 3 سال کی ایکسٹینشن لینی تھی، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی تو وہ 3 سال کی ایکسٹینشن لے لے گا، اور جس کے تحت جو تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایکسٹینشن لینی تھی، اور جب چیف آف آرمی سٹاف نے کلے ایکسٹینشن لے لی تھی تو اس کے اوپر پھر جناب آصف سعید کھوسا کو غصہ چل گیا تھا کہ خان دیواری آئی ہے تو کلے کھا رہے ہو، تو انہوں نے پھر اس کے ایکسٹینشن کے اندر لچ فرائی کر دیا تھا، اور وہ جو تھا جو پٹیشنر تھا پراکسی پٹیشنر جو تھا، وہ پراکسی پٹیشنر جو تھا وہ کہتا رہا وہی ڈوگر کہ میری اپلیکیشن واپس کر دے، انہوں نے کہا نہیں ہونتے آ گئی، اور پھر جناب باجوہ صاحب کو چھڑی کمر میں ڈال کے اور پھر جا کے جناب سمجھانا پڑا تھا بند کمرے میں آصف سعید کھوسا کو، ٹھیک ہے، کہ میرا کام ہو لینڈ دے میں تیرا کام کرواواں گا۔ وہ اگرچہ بہت سچے آدمی تھے تو اس لیے کبھی بھی انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا کسی کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے اپنا کام نکلوایا تھا کہ تم میری ایکسٹینشن کے اوپر پھڈا نہ ڈال تو میں تیرا کام ضرور کرواؤں گا۔ تو وہ پورے جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس کے تحت حصہ تھا، بلکہ 10 سالہ بھی نہیں، یہ یوتھی تو کہتے تھے، یہ 20 سالہ پروجیکٹ تھا، تو مطلب کہ ایکسٹینشن چیف کو بھی، ایکسٹینشن آرمی چیف کو بھی، اور پھر پرائم منسٹر فار آل ڈیز ٹو کم، تو بس وہ جو تھا وہ لڑائی ہو گئی جی، آپس میں چوروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جلدی پڑ گئی، ہاڑبا پڑ گیا اس کو فیض حمید کو، اور عمران خان فیض حمید کو اپوائنٹ کرنے لگا تو اوپر سے باجوہ نے کہا ہیں میرا 1 سال کاٹ کرنے لگے، ابھی تو میں نے مالٹا سمیٹنا تھا، ابھی تو میں نے آذربائیجان جان کی ریفائنری سمیٹنی تھی، ابھی تو میں نے یہ سمیٹنا تھا، عسکری ٹاور، یہ انہوں نے کہا نہیں اجے نہیں سال ٹائر ایجے اتنے پھڈا پہ گیا، اور اوپروں آ گیا پھر نواز شریف، اور نواز شریف نے پھر ایک لوہار کی لگائی اور ادھر پہ ہے تو بہرحال جی یہ ہے جی، تو اس کے اوپر وہاں پہ یہ صورتحال بن رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے اس کے اوپر خود کش حملہ کر دیا، اس نے بتا دیا کہ باقیات وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی پروجیکٹ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کا خیال ہے کہ انہیں اس حوالے سے توسیع دی جائے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف جس کا نام ہے وہ تو اپنے دور کے اندر کسی کو توسیع نہیں دیا کرتا، اور موجودہ حکومت کے معاملات نواز شریف کی ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔